اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، تو پہلے شجرہ میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ کے بارے میں ذکر کیا تھا پہلی قسط میں، اور اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ خانوادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کیے جائیں۔ ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایا اور رفاح یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربے کی روٹی اور سالن کھلا کر اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عامر تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں کھلانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے کے۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں اشعار ہیں: یہ عمر وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکے میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائی اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت سے ملک شام تشریف گئے، راستے میں مدینے پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بدن سے بچہ پیدا ہوا، جو 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، ضعیفہ، رقیہ اور جنت۔ عبد المطلب پچھلے صفحات سے معلوم ہو چکے سقایا اور رفاع کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی اور اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا، انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے، شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہوئے، انہیں سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکے کے لیے روانہ ہوئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کی طالب ہوئی، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکے لے آئے۔ ان کے میکے والوں نے دیکھا تو کہا، یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مکے والوں نے دیکھا کہا، یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا، نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یعنی مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو ملے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف اور اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا، ان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہوئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غاصبانہ قبضہ کیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ
معذرت، ہم تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جن میں ان سے مدد کی درخواست کی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابطح میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا، ماموں جان، گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھے، نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا، اس گھر رب کعبہ کی قسم، اگر تم نے میرے بھانجے کی یہ زمین واپس نہ کی تو یہ تلوار تمہارے اندر پیوست کر دوں گا۔ نوفل نے کہا، اچھا، لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گئے، 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چل گئے۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد شمس سے باہمی تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاع نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے، عبد المطلب، جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہذا ہم پر اس کی مدد کا حق ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد مناف کی ماں قبیلہ خزاع ہی سے تعلق رکھتی تھی، چنانچہ بنو خزاع نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد شمس اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک آب زمزم کی کھدائی کا، دوسرا جو ہے ہاتھی والوں کا۔